اچھی طرح پہنچ جائے، دائیں طرف بائیں طرف 3 مرتبہ پانی ڈالیں اور اس کے بعد اپنا پورا جسم جو ہے وہ پانی کے شاور کے نیچے کر لیں یا اپنے سارے جسم پر پانی بہا لیں۔ اب اگر غسل کے دوران صابن وغیرہ لگانے کے دوران شرمگاہ کو ہاتھ لگ گیا تو وضو ٹوٹ گیا، نکلتے وقت دوبارہ وضو کر لیں، اور اگر آپ نے پہلے شرمگاہ کو اچھی طرح صابن سے دھونا تھا، دھو لیا ہے، غسل کے دوران شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگا تو آپ کا یہ وضو صحیح ہے، اسی وضو سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، تلاوت کر سکتے ہیں۔ جب بھی غسل کریں اسی طریقہ سے کریں، انشاءاللہ ثواب بھی ہوگا اور غسل بھی ہو جائے گا۔ عورتوں کی نماز میں سجدہ کرتے اور سجدہ کرنے اور بیٹھنے کا طریقہ کیا مردوں سے مختلف ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صلوا کما رأیتمونی اصلی، تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح کہ تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ کسی بھی صحیح حدیث میں یہ ثابت نہیں کہ عورتیں اور طرح اور مرد اور طرح سے پڑھیں، صرف فرق یہ ہے کہ عورتوں کے لیے جماعت واجب نہیں، عورتوں کے لیے جمعہ واجب نہیں، عورتوں کے لیے گھر میں نماز ہے، جتنی اندر کوٹھڑی میں پڑھیں گی اتنا زیادہ ثواب ہے۔ جگہ کا فرق ہے، کپڑوں کا فرق ہے، لیکن نماز کی ادائیگی کا کوئی فرق نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ سمٹا کر زمین کے ساتھ چمٹ کر سجدہ کرے، اس کی کوئی صحیح دلیل نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلوا کما رأیتمونی اصلی، جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں ایسے ہی تم نماز پڑھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ کیسا تھا، مرد بھی ویسا کریں عورتیں بھی ویسا کریں، ساری نماز میں کوئی فرق نہیں۔ اور اگر زمین پہ چمٹ کر سجدہ کرنا صحیح ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہتے کہ عورتیں یوں کیا کریں، مرد ایسا کیا کریں۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے کہ تم سب نماز اس طرح پڑھو جس طرح کہ مجھے۔ بعض روایات میں جو انضمام کا لفظ آتا ہے کہ عورتیں سمٹا کر پڑھیں، ان میں سے کوئی روایت صحیح نہیں ہے۔ صحیح روایات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا طریقہ عورتوں مردوں کا کوئی فرق نہیں بتایا۔ سعودی عرب میں زکوٰۃ دینے کی بہترین صورت کیا ہے؟ زکوٰۃ دینے کی بہترین صورت ہر جگہ ایک ہی ہے کہ اپنے مال کو جمع کریں، کیش کتنا ہے بینک اکاؤنٹ میں، گھر میں، یا جیولری کتنی ہے اس کی قیمت آج کی مارکیٹ ویلیو، ریسیل ویلیو لگا لیں، اور آپ کے سٹور میں گودام میں کتنا مال ہے، اگر کوئی تجارتی مال ہے اس کو بھی شامل کر لیں، کسی سے کتنا پیسہ لینا ہے ادھار وہ بھی شامل کر لیں، یہ 4 چیزیں جمع کر لیں، اور جو ادھار آپ نے دینا ہے وہ اس میں سے مائنس کر لیں، پیچھے جو بچے گا اس میں سے 2.5% آپ نے زکوٰۃ دینی ہے۔ اور سعودی عرب ہو یا پاکستان ہو یا انڈیا ہو یا بنگلہ دیش ہو، طریقہ یہی ہے۔ اب رہا یہ کہ زکوٰۃ کے مصارف کیا ہیں، سورہ توبہ میں وہ مصارف اللہ نے ذکر فرمائے ہیں، فقراء، مساکین، غارمین، اور جو لوگ جن پہ جرمانہ کسی کا آ جاتا ہے، ابن السبیل ہیں، مسافر ہیں، فقراء، مساکین، و فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں۔ فی سبیل اللہ میں بہت سارے، سب سے پہلا کھاتا جہاد کا، اور اس کے بعد جتنے بھی معاملات ہیں وہ سارے دینی کام فی سبیل اللہ میں آتے ہیں، ان میں خرچ کریں، اور کوشش کریں کہ ایسی جگہ زکوٰۃ جائے کہ وہ ناجائز نہ ہو۔ ہمارے یہاں بعض لوگ زکوٰۃ کا پیسہ کہتے ہیں جی ایک شادی ہو رہی ہے اس میں زکوٰۃ دے دیں۔ ہمارے پاک و ہند کی شادیوں میں اگر کوئی بڑا بھی نیک آدمی ہے تو اس کی شادی میں بھی آدھے پونے کام ناجائز ہوں گے۔ ایسی شادیوں میں تعاون کرنا اور وہ بھی زکوٰۃ کے پیسے سے بالکل جائز نہیں ہے۔ کچھ لوگ نماز پڑھنے کے دوران فرض یا سنت کافی اونچی آواز میں آیات پڑھتے ہیں، اس سے ساتھ والے کا دھیان نماز سے ہٹ جاتا ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اکیلا آدمی ہے تو اسے بغیر آواز کے، رات ہو دن ہو، سری نماز پڑھنی چاہیے۔ اگر کوئی ساتھ میں موجود ہے تو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اور اگر اکیلا ہے، گھر میں ہے، تہجد کی نماز ہے، اس کا جی چاہتا ہے کہ میں تھوڑا سا جو پڑھ رہا ہوں سن لوں، کوئی حرج نہیں، یا کبھی کبھی کوئی آیت سری نماز میں بلند آواز سے پڑھنا جائز ہے، ثابت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیا کرتے تھے۔ پاکستان میں 1 تولہ سونا 40,000 روپے کا ہے، آیا جس کے پاس 4 تولہ سونا ہو اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے؟ پیسے کی بات نہیں ہے، اگر کسی کے پاس 7.5 تولے سونا ہے تو زکوٰۃ شروع ہو جائے گی۔ 4، 5، 6، 7، 7.25 تولے تک زکوٰۃ نہیں ہے۔ 7.5 ہو گیا تو زکوٰۃ شروع۔ اگر کسی کے پاس 10 تولے ہے
تو وہ 2.5 تولے کی زکوٰۃ نہیں دے گا بلکہ وہ 10 تولے کی دے گا۔ 7.5 تک ہے نہیں، اور جب شروع ہوگی تو 0 پوائنٹ سے شروع ہو جائے گی، سارے کے سارے سونے کی زکوٰۃ دینا ہوگی۔ 7.5 تولے تک زکوٰۃ نہیں ہے۔ گھر کی رکھوالی یا بھیڑ بکریوں کی رکھوالی کے لیے کتے کو گھر میں رکھنا اسلام میں کیسا حکم ہے؟ اگر کتے کو رکھوالی کی نیت سے صرف رکھا ہوا ہے تو وہ جائز ہے، اور کتا رکھوالی والا کمرے میں نہیں ہوتا، بیڈ روم میں نہیں ہوتا، کچن میں نہیں ہوتا، سالے میں نہیں ہوتا، رکھوالی والا کتا باہر والے گیٹ پر ہوتا ہے۔ اگر اسے باہر رکھا ہوا ہے جائز ہے، ڈھور ڈنگروں میں، بکریوں میں، بھیڑوں میں، بھینسوں گائیوں میں ہے جائز ہے، اور اگر گود میں اٹھائے پھر رہے ہیں تو وہ کتا قطعاً جائز نہیں ہے۔ اور آج کل اسی کا رواج ہے، رکھوالی والا تو شاذ و نادر رہ گیا، گاڑی میں کتا، کمرے میں کتا، دفتر میں کتا، جگہ جگہ کتا۔ اور آج لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ماڈرن شمار ہی تب ہوں گے جب گود میں، ایک صاحب کی گود میں اور ایک بیگم کی گود میں، بچے کو اٹھائیں یا نہ اٹھائیں کتا ضرور اٹھائیں گے۔ یہ کہاں کی شرافتیں ہیں یہ؟ اسلام نے جس گھر میں کتا ہو اور تصویر آویزہ ہو، فرمایا کہ اس گھر میں رحمت کا فرشتہ داخل نہیں ہوتا، اور جس کے گھر میں گود میں، جس کے گدے پر اور کتے وہ غذا کھاتے ہیں کہ آج انسانوں کو نصیب نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور آپ کتوں کو بسکٹ کھلا رہے ہیں۔ ماں باپ اولاد کے لیے، اولاد ماں باپ کے لیے، بیوی خاوند کے لیے، خاوند بیوی کے لیے کسی پریشانی پر قرآن پاک کی تلاوت کا کوئی وظیفہ کر سکتے ہیں، یا کوئی بہن بھائی عزیز وغیرہ؟ قرآن پاک کی کسی خاص آیت کا وظیفہ نہیں، ماں باپ اولاد کے لیے، اولاد ماں باپ کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، بھائی بہنوں کے لیے، بیوی میاں کے لیے، میاں بیوی کے لیے، ہر مسلمان ایک دوسرے کے لیے دعا مانگ سکتا ہے، قرآنی دعائیں مانگیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت دعائیں مانگیں۔ لیکن یہ ہمارے یہاں جو کسی آیت کا وظیفہ بنا دیا جاتا ہے، آیتیں وظیفہ نہیں، آیتیں دعائیں ہیں، آیتیں دم ہیں، 1 مرتبہ پڑھ لیں، کسی کو 7 مرتبہ پڑھ لیں۔ ہمارے یہاں ایک وظیفہ ہے 1.25 لاکھ مرتبہ کے لیے، کسی حدیث میں آپ کو 1.25 لاکھ مرتبہ کا لفظ نہیں ملے گا۔ انہوں نے 1.25 لاکھ کا بنا دیا، کھجوروں کی ایک بوری بھی گھر میں رکھوا دی، اور موقع بموقع خواتین کو جمع کر لیتے ہیں کہ آئیے ہمارے یہاں آیت کریمہ ہونے والی ہے۔ یہ طریقہ نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صحیح ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو آدمی اس آیت ذُنُّون حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کے ساتھ دعا مانگے گا، اللہ اس کی دعا کو قبول کرے گا۔ ذُنُّون یونس علیہ السلام کی دعا کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ سب کو یہ آتی ہوگی۔ اس کو مانگنے کا طریقہ یہ گٹھلیاں اکٹھی کر کے یا لاکھوں کے حساب سے پڑھ کے اور بانٹ کے اور لوگوں سے پڑھوا کے نہیں، اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ آیت پڑھیں اور اللہ سے دعا مانگیں۔ 1 مرتبہ پڑھ لیں، 2 مرتبہ پڑھ لیں، 7 مرتبہ پڑھ لیں، 10 مرتبہ پڑھ لیں، 1.25 لاکھ کا کہیں کوئی ذکر نہیں ملتا، لہٰذا وہ پابندی جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کے پڑھنے میں کیا فرق ہے؟ سنتیں پڑھنے میں کوئی فرق نہیں، مؤکدہ فجر کی 2، ظہر کی پہلے 4 بعد میں 2، عصر کی کوئی نہیں، مغرب کی بعد کی 2، عشاء کی بعد کی 2، یہ 12 یا 10 سنتیں ہیں مؤکدہ۔ ان کو بھی اسی طرح پڑھا جائے گا جس طرح کے عصر سے پہلے کوئی 2 رکعتیں پڑھ لے، کوئی 4 رکعتیں پڑھ لے، ظہر سے پہلے کوئی تحیۃ المسجد ہے وہ پڑھ لے، تحیۃ الوضو ہے وہ پڑھ لے۔ سنتیں پڑھنے کا طریقہ سب کا ایک ہی ہے، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کسی غریب کے آپریشن کے لیے زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ اگر غریب کے پاس آپریشن کے لیے پیسہ نہیں ہے اور اس کی جان جا رہی ہے اور وہ غریب بھی ظاہر ہے، غریب مسکین کے لیے آپریشن کے لیے پیسہ دیا جا سکتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ اسی نام سے ہاسپٹل بناتے ہیں اور غریبوں کے نام سے ہسپتال بنا کے اس میں پھر فیسیں لیتے ہیں، کمائیاں کرتے ہیں۔ ان ہسپتالوں میں زکوٰۃ کا پیسہ دینا جائز نہیں ہے، کیونکہ جس نے فیس لے کر غریبوں کا بھی علاج کرنا ہے، بلکہ غریبوں کو دھکے ملتے ہیں، وہاں داخلہ نہیں ملتا۔ پہلے کچھ اعلان ہوتے ہیں، پہلے نعرے کچھ ہوتے ہیں، بعد میں کچھ اور نکلاتے ہیں۔ اسی طرح کچھ میڈیکل کالجز ہیں، ان میں غریبوں مسکینوں کے لیے کچھ داخلے کے اسپیشل کھاتے رکھے ہوتے ہیں۔ میڈیکل شریعت میں پڑھنا واجب ہے ہی نہیں۔ انجینئرنگ کرنا شریعت میں، انجینئر بننا کوئی فرض نہیں ہے، ڈاکٹر بننا فرض نہیں ہے،
شریعت میں دین کا پڑھنا فرض ہے، اسلامی مدارس میں زکوٰۃ دیں، یہ انجینئرنگ کالج، میڈیکل کالج، یہ کالج وہ کالج، ان میں زکوٰۃ دینا صحیح نہیں ہے۔ قرآن کی قسم کھانا کیسا ہے؟ قرآن کلام الہی ہے، اگر یہ کہیں کہ مجھے کلام الہی کی، کلام پاک کی، قرآن کریم کی، قرآن مجید کی قسم ہے، جائز ہے، کیونکہ یہ اللہ کی صفت ہے، کلام الہی ہے۔ اور جب ہم کلام الہی یا قرآن کریم کی قسم کھاتے ہیں تو اس گتے کاغذ کی نہیں کھاتے، کلام الہی کی قسم ہوتی۔ اور یہ جو ہمارے یہاں رواج ہے نا کہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے، یہ رواج ثابت نہیں ہے ہمارے یہاں۔ تو ہمیں اس وقت تک یقین ہی نہیں آتا جب تک قرآن سر پہ نہ رکھوا لیں یا جب تک قرآن پہ ہاتھ نہ رکھوا لیں۔ قرآن پہ ہاتھ رکھوانا یا قرآن کو سر پہ رکھوانا یہ بدعات میں سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، خلفائے راشدین، صحابہ کرام سے کسی سے بھی قرآن کو سر پہ رکھ کے قسم کھانے کا کوئی سلسلہ نہیں تھا۔ یہ ہم نے ایجاد کر لیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک یہ سر پہ نہیں آئے گا تب تک تو اس کی قسم کا اعتبار نہیں ہوگا۔ کسی دیہاتی بیچارے آدمی کو پتہ ہی نہیں تھا قرآن کیا ہے۔ شاہ ولی اللہ کے زمانے سے پہلے تو قرآن ویسے ہی معروف نہیں تھا نا۔ اس نے، لوگوں نے کہا کہ قسم کھاؤ اور قرآن اٹھا کے کھاؤ، اس نے بیچارے نے دیکھا ہوا نہیں کہ قرآن کیا ہے۔ وہ ڈر رہا ہے کہ قرآن کہتے ہیں کہ سر پہ رکھ کے اٹھاؤ، پتہ نہیں یہ کیا پہاڑ ہوگا جو مجھے سر پہ اٹھانا پڑے گا۔ آخر مجبور کر کے لوگ کھینچ تان کے لے گئے، مسجد سے قرآن نکالا اور اس کے سر پہ رکھا کہ اب قرآن کی قسم کھاؤ۔ تو کہتا ہے کہ ہاں قرآن ہے، یعنی یہ قرآن ہے۔ کہتا ہے اے ہو جائے تو میں دا قرآن چاہ جانا، یعنی ایسے تو میں 10 قرآن اٹھا کے بھی قسم کھا سکتا ہوں۔ جب یہ حال ہوگا تو سر پہ رکھنے سے کیا اور ہاتھ لگانے سے کیا؟ یہ کلام اللہ ہے، اس کی قسم کھانا جائز ہے، لیکن ہاتھ لگا کر یا اس کو سر پہ اٹھا کر نہیں۔ کیا 4 اماموں میں سے کسی ایک امام کی پیروی ضروری ہے؟ اگر کوئی شخص ایک سے زیادہ امام کی پیروی کرے تو کیسا ہے؟ اگر کسی بھی امام کی پیروی نہ کرے تو کیسا ہے؟ امام الانبیاء والرسل حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب اماموں کے امام ہیں یا نہیں؟ ہم سب ان کی پیروی کرتے ہیں۔ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، ہم سارے پیروی کرتے ہیں۔ قرآن اور سنت ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے چھوڑ کر گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا تھا کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے اگر ان 2 چیزوں کو پکڑے رکھو گے۔ اس کے علاوہ آپ نے ایک تیسری چیز کا نام لیا ہے، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، اور وہ ہے اہل بیت، اطرتی، میرے اہل بیت۔ اور اہل بیت سے مراد بھی وہ اہل بیت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق عمل کرنے والے۔ آج اہل بیت کہلواتے ہیں اور ان کو اسلام سے بھی کوئی نسبت نظر نہیں آتی، وہ نہیں۔ قرآن، سنت، اہل بیت، یہ ہیں 3 چیزیں جن کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اشارہ فرمایا ہے۔ اب رہا پیچھے امام 4 نہیں، امام تو 4000 ہیں، ان میں سے 4 کو ہم نے پکڑ لیا، باقی سب کو چھوڑ دیا۔ اور پھر 4 میں سے بھی ہم نے کیسے پکڑا؟ میں اس موضوع پہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن اب چونکہ کسی نے پوچھا ہے، 4 اماموں میں سے 1 کو مانتے ہیں، 3 کو بالکل نہیں مانتے۔ کیا یہ بات صحیح رہے گی؟ ان 3 کو کیا سمجھتے ہیں؟ وہ مسلمان ہیں یا نہیں؟ وہ امام بھی ہیں، عالم بھی ہیں، فاضل بھی ہیں، بڑے عظمت والے بھی ہیں، اور آپ 1 کو مان کر 3 کے قریب تک نہیں جاتے۔ یہ بالکل غلط بات ہے، یہ طریقہ جائز نہیں ہے۔ 3 کو بھی احترام سے مانیں، 4تھے کو بھی مانیں، اور پھر 3 کو چھوڑ کر 1 کو مانیں گے، ہمارے اسلام میں کافی ساری کمی آ جائے گی، کیونکہ ہر آدمی، ہر انسان کہیں نہ کہیں بھول جاتا ہے، کوئی چوک ہو جاتی ہے۔ اگر سارا 1 کا لے لیا، 3 کو سارا چھوڑ دیا تو اسلام کا کچھ حصہ ضائع ہو جائے گا۔ بلکہ اس کی ہمارے ایک شاعر نے مثال دی ہے، بڑی پنجابی میں بڑی اچھی۔ وہ کہتا ہے کہ 3 اماموں کو چھوڑ دیں، 1 کو لے لیں، تو اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے کوئی آدمی بھینس خریدے